بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد سپاہ سالار اپنے کارناموں کی بنا پر شجاعت و بہادری، غیرت و حمیت اور صلیبیوں پر جہادی و قتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد و قتال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری، بہادری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ہی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنایے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے نقوش ثبت کیے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و حمیت کا یہ عالم تھا کہ ابھی 9 عمر ہیں، عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ 9 عمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے اور انہیں رہا کے لیے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ربا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور کر ہی رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکی کی آواز گونجتی ہے کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے کس دیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ کا میدان ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ سلطان نے جب یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور بولے، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا اور یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے لیے فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک گھمسان جنگ ہوتی ہے، عیسائی سپہ سالار بڑی آن بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلتا ہے۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوجی بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ صلیبیوں کا لاؤ لشکر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا یہ تو آپ ہماری پوری سیریز دیکھ کر جان لیں گے، اور اس مختصر سیریز میں ہم نے سلطان صلاح الدین کی زندگی کے آخری 6 سال کا عرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے یہ آخری 6 سال اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے مارکے کرتے ہوئے، جہاد و قتال کے میدان گرم کرتے ہوئے، صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے، بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے اس بابرکت گھر کی عزت و ناموز کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارشوں میں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کے دشمن کی صفوں میں سرپٹ دوڑاتے ہوئے، تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ کے باغیوں، کافروں اور ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے، اور اللہ کے علاوہ تمام دنیا کے پجاریوں کو خاک و خون میں تڑپاتے ہوئے، اور ایسے مار کے ولولے اور گلگلے برپا کرتے ہوئے، دشمن پر گھاتیں لگاتے، یلغاریں کرتے، شاہین کی طرح جھپٹتے، پلٹتے اور پھر جھپٹتے۔ سلطان کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں اسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا ہے۔ اسی جہادی و قتالی تگدو میں سلطان کی ساری زندگی کی آخری صبح اور شامیں گزری ہیں، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصی کو ناپاک صلیبی قبضے سے آزاد کروا لیا۔ سلطان کے انہی شجاعت و دلاوری، بہادری، حمیت سے بھرپور قتالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے اس سیریز کا حصہ بنایا ہے۔
جو خالصتاً سلطان کے جہادی و قتالی کردار کا غماز ہے۔ تو سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔